ایک مائی نا اپنے بیٹوں کو لے کے آئی. اچھا بیٹے نے چپ کر کے سر جھکائے بیٹھے تھے کسی انگریزوں کے ملک سے. کہنے لگی کہ میں آپ کا درس میں ان پڑھ ہوں ان سے لگواتی تھی, بیٹا مجھے لگا کے دو. 100 باتیں سناتے تھے, اس پیر کے پیچھے پڑ گئی. کیا اس نے تمہیں امام کرے, کوئی قریب نہیں بیٹھتا تھا. درس سنتی تھی روتی تھی, مولا بڑھاپے میں جوان اولاد ہے, اگر انہوں نے درس نہ سنا کبھی میری قبر پہ نہیں آئیں گے, اور کبھی پڑھ کے اگر میں یاد آئی تو اپنے کاموں میں مشغول ہوتے, مجھے ہدیہ نہیں کریں گے, کبھی مجھے یاد نہیں کریں گے, تو میں ورثہ چھوڑ کے کیا جا رہی ہوں, ساری عمر ان کے لیے جان ماری محنت کی. روتی تھی مانگتی تھی, روتی تھی مانگتی تھی. کہا کہ کچھ سال 2 سال 3 سال یہ سلسلہ چلتا رہا, اولاد قریب نہ آئی, صرف مجھے درس لگا کے دے دیتی تھی کہ یہ نیٹ لائیو جو ہے ایک شروع ہو گیا. لگا ایک بیٹا پریشان ہوا تو بیٹے کہنے لگا اماں میری جاب جا رہی ہے, کیونکہ ورک ویدر وومن 3 W جو ہیں وہ ویسٹ میں, ورک کام ویدر موسم وومن عورت, پتہ نہیں چلتا کہ منٹ میں کیا ہوا جائے. تو کہنے لگے اماں میرا جو ہے جاب جا رہی ہے, یہ تیرا جو پیر ہے بیٹھ کے تقریر کرتا ہے, اس سے کہے میری دعا کر میری جاب ٹھیک ہو جائے, اگر تیرا پیر جو میری جاب ٹھیک کر دے پھر تیری پیر کو مان جاؤں. کہا کہ میں نے اللہ سے رونا شروع کر دیا, اللہ تو کرے گا, میرے پیر نے بھی تجھ سے مانگنا سکھایا ہے, اللہ تو کر دے تیری مہربانی ہے, اللہ تو کر دے تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے. کہا کہ میں درس بھی چلتا رہا, مانگتی رہی, گڑ گڑاتے بھی رہی, پھر بھی اعمال کرتی رہی. اللہ اگر تو نے نہ کیا نا میرے پیر سے میرے بیٹے کا اعتبار ہٹ جائے گا, اور اگر میرے بیٹے سے میرے پیر کا اعتبار ہٹ گیا اللہ میرا بیٹا تجھ سے ہٹ جائے گا. کہنے لگے میں نے مانگتی رہی, بیٹے کا کام میرا ٹھیک ہو گیا, اس کو ایک آفر آئی, اس سے اچھی جاب لگ گئی, اس سے بھی اچھی جاب لگ گئی بیٹے کو. بیٹا آیا خوشی خوشی, اما تیرے پیر کو میں مان گیا. تو کہہ رہے بیٹا پھر, کہنے لگے بیٹا پھر ایک کام کر, جب میرے پیر کی جو تقریر ہوتی رہے میرے ساتھ بیٹھ جائے گا. اس نے کہا ماں ٹھیک ہے, تیرے پیر کو مان گیا. اب وہ ساتھ بیٹھنا شروع ہوا, خیر کی کان میں آواز اس کے آنا شروع ہو گئی, آتے آتے آتے. پھر اس نے دوسرے کو لگایا, اس نے کہا وہ پیر نہیں ہے دوسرا پیر ہے. پھر اس نے دوسرے کو لگایا, تیسرے. اب تینوں بیٹے اور اماں جب پاکستان آئے یہاں وقت لیا, اب بیٹے یوں کر کے بیٹھے ہیں اور میں ان سے حال احوال پوچھ رہا ہوں. تو ایک بیٹا بولا ہم نے آپ کی انسلٹ اور توہین اتنی کی ہے کہ آنکھیں ملانے کو اب گوارا نہیں, آپ کو ڈیگریڈ اتنا کیا, اتنی توہین کی, آپ کو اتنا کہ اب آنکھیں نہیں ملا سکتے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا انسان جب ناواقف ہوتا ہے تو رب کی عظمت بھی دل میں نہیں ہوتی. میں رب تو نہیں ہوں, میں رب ہوں. جب انسان ناواقف ہوتا ہے تو رب کی عظمت بھی دل میں نہیں ہوتی, اور جب واقف ہو جاتا ہے اسی رب کے نام کے آتے ہی سب کچھ انسان کا لٹ جاتا ہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں, ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. بس. اور بیٹوں کو اللہ نے پھر وہ عطا کیا, ہر بیٹا ولی بن گیا, آج بھی ولی ہے, انگریزوں کے ملکوں میں رہتے ہوئے ولی ہے. ایک دفعہ ایک بیٹا کہنے لگا کہ میں نظروں کی حفاظت کیسے کروں, مجھے کوئی نسخہ بتائیں. میں نے کہا ایک بہترین دعا بتاتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور. اس کو پڑھتا رہے, تیرے لیے اللہ پاک ایسا نظام بنائے گا,
دیکھ رہا ہے تو تاثر نہیں ہوگا، جیسے دیوار کو دیکھیں تو کوئی تاثر نہیں آتا. یہ دعا پڑھتا رہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء وحبالة الشیطان اللہ خالق النور